ریپرزنٹیٹوز آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ رجسٹریشن اپنی یونیورسٹی میں فری کرا سکتے ہیں, اور آپ کو یونیورسٹیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی یونیورسٹیز آپ کو بیسٹ سبجیکٹ آفر کر رہی ہے آپ کے انٹرسٹ کے لیول کے اکارڈنگ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اگر اسٹوڈنٹ ایکسپو کو اٹینڈ کرے گا, سیمینارز کو کرے گا, تو اس کا نالج ہوگا اور اس کو اتھینٹک سورس ملے گا, اتھینٹک وے ملے گا جہاں سے وہ اپنی پراپر ڈیسٹینیشن پہ ریچ آؤٹ کرے گا. اچھا, یہ ابھی حالیہ ایک ایشو بھی بنا تھا کہ فیک جو اس ٹائم ویب سائٹس ہیں, کچھ اسپانسرز ایڈ لگتے ہیں اسکالرشپ کے نام پہ, لیکن اکثر اوقات اسٹوڈنٹس کا یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم فلانا ایڈ دیکھ کے گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں جو ریکوائرڈ تھی چیزیں وہ اس طرح تسلی بخش نہیں دی گئیں. تو تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے, جو ان کا انسٹرکٹر ہو یا ان کو بتانے والا ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی انسٹرکٹر کس طرح, کوئی بھی اسٹوڈنٹ انسٹرکٹر کس طرح دیکھ سکتا ہے یا اس سے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں وہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اگر اسے کوئی بتا رہا ہے کہ فلان جگہ جاؤ, وہ کنسلٹنٹ کم پیسے لے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا, اس چیز سے اسٹوڈنٹ ہمیشہ مار کھاتے ہیں. اور زیادہ پرابلم ہمارا آتا ہے ریموٹ ایریاز سے. ایسے ہی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے لیکن انفارمیشن کو وہ اتھینٹسٹی کو نہیں چیک کرے, انفارمیشن کتنی سچی ہے, کتنی سچائی ہے اس میں, وہ اس چیز کو بالکل بادر نہیں کرے. اگر وہ تھوڑا سا ٹریول کریں گے یا ایکسپوز کو اٹینڈ کریں گے, تو ایکسپو ہمیشہ جو ہے اتھینٹک لوگ ہی آرگنائز کرتے ہیں, بیکاز اس میں یونیورسٹیز انوالو ہوتی ہیں. تو بیسٹ سورس یہی ہے کہ آپ ایکسپوز کو اٹینڈ کریں, آپ سیمینارز کو کریں. اگر کسی یونیورسٹی میں سیمینار ہو رہا ہے تو آئی تھنک سو کہ وہ یونیورسٹی اس کو اچھی طرح سے پہلے چیک کرے گی, اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کرے گی, اور پھر سیمینار ہوگا. تو اس تھرو سے, اس چینل سے جو بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے اس کو کبھی بھی ایشو نہیں ہوتا. اگر اسٹوڈنٹ جو ہے سنی سنائی باتوں پہ چلا جاتا ہے, کسی نے اس کو کہہ دیا, ہاں ایڈ دیکھی, ایڈ تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں بہت سارے ایڈز ہوتے ہیں, اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. آپ کسی بھی جگہ جا کر فوراً سے آپ اپنے اسٹیٹمنٹ بنوا لیں, اپنے پیسے دے دیں, دیٹ از ناٹ دا سولوشن آف یور پرابلم. You have to select the right way to reach your destination, and the right way is through attending the seminars, expos, and to go for the authenticity of that institute, that consultant and all that. اچھا, دوران ٹیسٹ ایک طالب علم یا اسٹوڈنٹ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر وہ ٹیسٹ دے رہا ہے کسی بھی یونیورسٹی کے لیے؟ یونیورسٹی کی ٹیسٹ کی بات جی یونیورسٹی کے لیے. اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں, یو ایس اے, یو کے, کسی بھی ممالک میں جانا چاہتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے وہاں پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے, وہ تھوڑا سا آپ نے بتا دینا ہے کہ کن چیزوں کا زیادہ موسٹلی خیال رکھا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کنٹری جا رہا ہوں. اب اگر وہ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہے تو اس کو یونیورسٹی کا جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوں, یہاں کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. اس کو یونیورسٹی کا سینیریو پتہ ہونا چاہیے, اس کی یونیورسٹی کی تھوڑی بہت ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. یہ اسٹوڈنٹ کا کام ہے ریسرچ کرنا, اس کو انفارمیشن کلیکٹ کرنا. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل کسی بھی کمپٹیشن کی جا رہی ہیں, کسی بھی ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں, تو فلی پریپیئرڈ ہونا آپ کی فرسٹ رسپانسبلٹی. آپ کو پریپیئر ہو کر جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جو ہے ریجن میں اپلائی کر رہا ہوں, کس کنٹری میں اپلائی کر رہا ہوں, وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے, وہاں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہاں کے ٹیسٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, میں نے کتنے مارکس لینے, دین آئی ول بی ایبل ٹو اپلائی فار دیٹ. اگر آپ کو یہ چیزیں ہی نہیں پتہ اور آپ جا کے ٹیسٹ پہ بیٹھ گئے تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو کلیئر دیٹ. آپ پہلے جس بھی بندے سے آپ ٹریننگ لے رہے ہیں, آپ کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میٹر کرتا ہے فار کلیئرنگ اینی ٹیسٹ. آپ کی بیسک لینگویج, آپ کس کنٹری میں اپلائی کر رہے ہیں, یوزلی انگلش ہی یوز ہو رہی ہے, آپ یو شوڈ بی گڈ ایٹ انگلش. آپ کو اپنی انگلش امپروو کرنی چاہیے, دیٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹوڈے. اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک اچھی کنسلٹنسی کو سلیکٹ کرنا چاہیے, ایک اچھی کمپنی کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو آپ کے کیس کو فردر پروسیڈ کرے سکسیزفلی. یہاں پہ آپ نے انگلش کی بات کی, بعض اوقات ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو بولنے میں بڑے فاسٹ بولتے ہیں, لکھنے میں شاید تھوڑا وہ کمزور ہوں. تو آپ کیا اس حوالے سے اپنی رائے دے سکتی ہیں کہ انگلش لکھنے میں زیادہ میٹر کرے گی یا بولنے میں؟
دونوں میں اگر آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں بولنے بھی بہت ضروری ہے, ہر وقت آپ کو لکھنا نہیں پڑتا. فرسٹ آف آل تو آپ نے اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو اچھا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اگر انگلش آپ کی اچھی ہے تو وہاں پر جہاں پہ ہمارے پہلے میں ایک بہت یہاں پہ ضروری بات کروں گی کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو بہت ینگ ہوتے ہیں, فرسٹ ٹائم جا رہے ہوتے ہیں, ہوم سکنس ہوتی ہے, ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, بہن بھائی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. ان کو اگر انگلش آئے گی تو وہاں پہ وہ ایزیلی منگل اپ ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ, ان کے فرینڈس بن جائیں گے, اور سیکنڈلی ان کو اپنی نیڈس کو فلفل کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. وہ ایزیلی اپنی جو ہے کوئی بھی جاب, پارٹ ٹائم جاب سلیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو ایزیلی کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر فرینڈس بنا سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ منگل اپ ہو سکتے ہیں, سوشل ہو سکتے ہیں. یہ چیز اسٹوڈنٹ کو مینٹلی وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. لیکن ایز فار ایز دا رائٹنگ اسکلز آر کنسرن, تو رائٹنگ اسکلز بھی اسٹوڈنٹ کی بہت اچھی ہونا ضروری ہوتی ہیں, لیکن اس پہ اسٹوڈنٹ کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. آج کل میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ بھی ڈیفیکلٹ ہے, ایوری تھنگ از ان دا ہینڈ آف دا اسٹوڈنٹ. ان کے پاس موبائل ہے, وہ ہر چیز کو اچھے سے امپروو کر سکتے ہیں, بٹ دا تھنگ واٹ از ریکوائرڈ از دیٹ کہ اسٹوڈنٹ کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ورک آؤٹ تو اس کو ہر چیز کے لیے کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھیں نگت رفیق صاحبہ جو کہ لینگویج سرٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں SIUK پاکستان میں. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ہم ضرور بلائیں گے, اور جو کویسچنز آپ کے ذہن میں ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں, جو طالب علم جانا چاہتے ہیں, بیرون ممالک اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ہم ان سے بات کریں گے اسکالرشپ کی اقسام, اور مختلف اسکالرشپ یا مختلف یونیورسٹیز اسکالرشپ دیتی ہیں, ان پہ ان کو کیا وظیفہ ملتا ہے یا وظائف وہ دیتی ہیں. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی دن ان کے ساتھ ٹاپک پہ بات کریں گے. آئی ہوپ کہ ہمارا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس ٹائم جن کو تھوڑی بہت یہ جاننے میں بےتابی تھی کہ اگر کوئی نیا طالب علم ہے اور وہ بیرون ممالک جانا چاہتا ہے, اس کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ تقریباً ہم نے پوچھنے کی ان سے کوشش کی, اور آئی ہوپ کہ آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ کسی اور شو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. خدا حافظ.